اوریا صاحب سے کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیے اوریا صاحب ہمارے پاس آئے. مطلب ہے کہ گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. میں اپنی یہ ویڈیو تحریک لبیک پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ابھی تک حافظ سعد حسین رضوی سے نہیں ملے، لیکن ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہیں کہ ان کی قیادت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر سیاسی، اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ آیا شاید تحریک اب کسی کے اشارے پر چل رہی ہے. حافظ سعد حسین رضوی کی رپورٹرز کے ساتھ کافی طویل ملاقات ہوئی، کھل کر سوالات ہوئے. کچھ سوالات ایسے تھے کہ جن کا وقت کے ساتھ ساتھ میں جواب دوں گا. اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ کچھ آن ریکارڈ گفتگو تھی، کچھ آف ریکارڈ گفتگو تھی، اور آف ریکارڈ گفتگو اس وقت تک ہم نہیں دے سکتے کہ جب تک ہم اپنے سورس سے بات نہ کر لیں، یعنی جب تک ہم حافظ سعد حسین رضوی کی پرمیشن نہ لے لیں کہ آیا ہم اپنی کسی ویڈیو میں یا اپنی کسی خبر میں یہ آف ریکارڈ گفتگو آشکار کر سکتے ہیں جو آپ نے کی. تو پہلا سوال جو ہوا وہ بڑا دلچسپ سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ حافظ صاحب آپ کے بارے میں عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہیں اور انہی کے کہنے پر نکلتے ہیں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو آپ نکلتے ہیں. تو اس کا کافی دلچسپ جواب دیا حافظ سعد حسین رضوی نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاثر بالکل ہی غلط ہے، اور اپنے والد خادم حسین رضوی مرحوم کی انہوں نے ایک نصیحت بارے ہمیں بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کے والد حیات تھے تو انہوں نے مجھے صرف ایک بٹھا کر نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ساتھ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم نے ان کے ہاتھ، یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کے جانب تھا، کہ ان کے ہاتھ کبھی استعمال نہیں ہونا. تو حافظ سعد حسین رضوی کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے والد مرحوم کی اس نصیحت پر عمل پیرا ہے، وہ عمل کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. پھر ایک بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مفتی منیر کے ہاتھ میں جو فائل تھی وہ معاہدہ کیا تھا، اور کیا حافظ سعد حسین رضوی کے اس پر دستخط تھے. تو 3 یا 4 بار مختلف رپورٹرز نے گھما پھرا کے یہ سوال حافظ سعد حسین رضوی سے کیا. تو حافظ سعد حسین رضوی کا لہجہ تھوڑا سا اس معاملے میں تلخ بھی ہوا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس معاہدے کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں. ان کی جو رہائی ممکن ہوئی وہ فرانس کا سفیر، چاہے اس کی مدت پاکستان میں پوری ہو چکی تھی، وہ چلے گئے، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے مطالبے پر انہیں ملک بدر نہیں کیا گیا، یہ ہم بات ضرور تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ پھر انہیں ایک سوال ہوا انڈیا کے حوالے سے کہ جس طرح آپ نے فرانس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا تھا، تو انڈیا میں بھی تو گستاخی کی گئی ہے، ایک بی جے پی کی خاتون رکن نے کی ہے، تو آپ نے انڈیا کے خلاف اس طرح کا بھرپور احتجاج کیوں نہیں کیا. تو حافظ سعد حسین رضوی نے ہماری نظر میں ایک بہت ہی میچور جواب دیا، اور ان کا جواب یہ تھا کہ فرانس کے جو پادری نے، ملون نے گستاخی کی وہ ریاستی سطح پر تھی، اس کو ریاست نے اون کیا تھا، تو یہ ریاستی سطح پر احتجاج ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. لیکن جو ہی بھارت کی ملونہ نے یہ گستاخی کی تو نریندر مودی اور بی جے پی نے اس کی مذمت کی، یعنی ریاستی سطح پر اس عمل کو کوئی اچھے انداز سے نہیں دیکھا گیا، تو اس لیے ہمارا یہ ریاستی سطح پر احتجاج نہیں بنتا تھا. آگے باتیں ہوتی رہیں، پولیٹیکل جو سنیریو ہے، موجودہ صورتحال ہے، اس حوالے سے ایک سوال ہم نے کیا. ہم نے یہ کہا کہ لیٹس سپوز آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا لبیک کی حکومت آ جاتی ہے، تو آپ کی شیڈو کیبنٹ کیا ہوگی، یعنی وزیر تعلیم کون ہوگا، وزیر قانون کون ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا، اور وزیر صحت کون ہوگا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت قانون کے حوالے سے تو کچھ نام زیر غور ہیں، لیکن دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو نام ہیں، ان ناموں پر غور کیا جا رہا ہے.
پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر نون لیگ دیکھی جائے، پی ٹی آئی دیکھی جائے، یا پیپلز پارٹی دیکھی جائے، جے یو ایف دیکھی جائے، یا جماعت اسلامی دیکھی جائے، ان کی جو قیادت ہے یعنی عمران خان، مریم نواز، نواز شریف، سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری یا بلاول بھٹو زرداری، جب کسی جلسے میں یا کسی ریلی میں یہ ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، ان کے کارکنان آتے ہیں۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا بھی ہے کہ جس ریلی میں یا جس جلسے میں آپ ہوتے ہیں، یعنی امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرا چہرہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس پر حافظ سعد حسین رضوی کا یہ کہنا تھا کہ چہرے بہت زیادہ ہیں لیکن انہیں میڈیا پر کوریج نہیں دی جاتی۔ پھر ہم نے ایک سجیشن بھی دی کہ آپ کو ان کا انٹروڈکشن میڈیا کے ساتھ کرانا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ آپ کو کتنی مین سٹریم میڈیا میں کوریج مل رہی ہے، لیکن جو رپورٹر حضرات ہیں جو بیٹ میں آتے ہیں، آپ کا ہر ایونٹ کور کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو انٹروڈکشن رہنا چاہیے۔ تو اس پر حافظ سعد حسین رضوی نے جو ہے وہ ایک مثبت جواب دیا اور یہ کہا کہ وہ بالکل اس بارے میں اپنی مجلس شورا سے ڈسکس بھی کریں گے۔ ایک سوال ہوا کہ تحریک لبیک بھی تو مروثیت کی جانب جا رہی ہے اور ہمارے ملک میں مروثی سیاست کو ناپسند کیا جاتا ہے، تو آپ تو ابھی نوجوان ہیں، اتنی سینئر قیادت ہے تحریک لبیک پاکستان کی، تو ان میں سے کوئی امیر کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اس پر حافظ سعد حسین رضوی کافی زیادہ مسکرائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا پہلے یہ بات ان کے ذہن میں بھی تھی اور جو شورا ہے، جو اختلافات ہوئے کچھ سینئر قیادت کے ذہنوں میں بھی تھی، لیکن جب میں نے جیل کاٹ لی اور میں رہائی کے بعد آیا تو میں نے رضا کرانہ طور پر کہا کہ اس کی قیادت کوئی اور سنبھال لے۔ لیکن جب مجلس شورا کا اجلاس ہوا تو انہوں نے یہ کہا اور یہ فیصلہ ہوا اور کسی نے مخالفت نہیں کی کہ جو آپ نے صحبتیں برداشت کی ہیں اور جو اپنے موقف پر آپ نوجوان ہو کر ڈٹے رہے ہیں، ہمارے علم میں ساری باتیں ہیں، تو لہٰذا آپ امیر لبیک پاکستان بننے کے اہل ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی نے مخالفت نہیں کی اور میں بلا مقابلہ امیر لبیک پاکستان منتخب ہو گیا۔ یہ کچھ سوال تھے جو لبیک کی اپنی سیاست اور ان کے منشور کے حوالے سے تھے۔ جنرل فیض حمید سے کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی، عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کی، موجودہ نظام کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے ازراہ تفہم ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اوریہ صاحب آپ کے اتنے مخالف کیوں ہو گئے ہیں لبیک کے؟ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ لبیک نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر کلاس کی، ان کے خلاف لکھا بھی، بولے بھی۔ تو حافظ سعد حسین رضوی مسکرائے، انہوں نے کہکا لگایا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں مارا، اور ہمارے جو ساتھی رپورٹر ہیں عمران شفقت بھٹی، انہوں نے زوردار ان کے ساتھ کہکا بھی لگایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یار سمپل سی بات ہے کہ ہمارے لوگ اوریہ صاحب کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ ہمارا بیانیہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو ہمارا موقف ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، لیکن اچانک انہوں نے پلٹا کھا لیا ہے۔ تو اب اس وجہ سے جو ہے لوگ مخالف ہو رہے ہیں، وہ کسی اور کا بیان کر رہے ہیں، تو اس پر زوردار کہکا لگا۔ دوستو یہ ایک ویڈیو کا ایک پارٹ ہے۔ کچھ باتیں جیسا میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو پرمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جنرل فیض حمید سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت عسکری قیادت کا کیا رویہ تھا، انہوں نے جنرل فیض حمید کو کیا کہا، جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے۔ پی ٹی آئی کی جب قیادت کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان کے حوالے سے بات ہوئی، تو پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے، اور جب حافظ سعد حسین رضوی نے اپنا ایک مطالبہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے سامنے رکھا تو ایک سینئر پی ٹی آئی کے رہنما کے چہرہ کھلکھلا اٹھا، یعنی گلاب کی طرح کھلکھلا اٹھا۔ تو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ 3-4 باتیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب لبیک کس ڈگر پر چلنا چاہ رہی ہے، اور جو تجاویز حافظ سعد حسین رضوی کو دی گئی تھیں ان میں کتنا عمل درآمد ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ہمارا چینل ان سائڈ اسٹوری اور یہ ویلاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔